جامپور میں ہمارے چاچا رہتے تھے. وہاں سے کئی بار بلاوا آیا کہ میری بیٹی کی شادی ہے، آپ لوگ گوہر کی شادی پر ضرور آنا. چچا کی بیٹی گوہر سے میری بڑی دوستی تھی. ملتان سے جامپور جانا ابا کے لیے مشکل تھا کیونکہ انہیں مل سے چھٹی نہ ملتی تھی. بہرحال امی اور میرے اصرار پر انہوں نے بھائی فاخر کے ہمراہ ہمیں شادی میں شرکت کے لیے جامپور اور چچا کے گھر بھیج دیا. ہم عین شادی کے دن پہنچے تھے. رات کو بارات آنی تھی. ہم نے تھوڑی دیر آرام کیا، پھر نہا دھو کر لباس وغیرہ تبدیل کیا اور شادی میں شرکت کے لیے تیار ہو گئے. چونکہ بارات دور کے ایک گاؤں سے آنی تھی، لہٰذا گوہر کو بھی سر شام دلہن بنا دیا گیا تھا. دلہا والے شام 6 بجے بارات لے کر آ گئے. ان کے آتے ہی شادی کی رسومات شروع ہو گئیں. جب دلہن کی رخصتی کا وقت آیا تو وہ خوش خوش رخصت ہوئی، مگر اس کی سہیلی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. تبھی میں نے اس لڑکی کے بارے میں سنوبر سے پوچھا کہ یہ کون ہے. سنوبر نے بتایا یہ ہمارے محلے کی لڑکی ہے، اس کو شادی کے سال بعد طلاق ہو گئی تھی. اپنی گزری ہوئی خوشیوں کو یاد کر کے رو پڑی ہے شاید. امی کو یہ سن کر بڑا دکھ ہوا. بھائی فاخر بھی قریب موجود تھے. انہوں نے بھی سنوبر کی بات سن لی اور نور کے دکھ کو دل سے محسوس کیا. نور ایک بے حد خوبصورت لڑکی تھی. ایسا حسن کم ہی دیکھا تھا. فاخر بھائی کو یہ لڑکی اچھی لگی. اگلے روز انہوں نے امی سے کہا، آپ میرے لیے لڑکی تلاش کر رہی ہیں؟ اگر نور کو بہو بنا لیں تو نیکی ہوگی. طلاق یافتہ ہے تو کیا ہوا، اس کو دوبارہ گھر بسانے کا حق تو ملنا چاہیے. نور کو جب طلاق مل گئی وہ بہت روئی. ماں سے کہا کہ میں اشرف کی قید سے تو آزاد ہو گئی ہوں، مگر ایک اور پابندی کی اسیر ہوں. اوپر سے تم نے میری امید سے ہونے کی خبر بھی چھپائی. اب ساس سسر کو بھی علم نہیں ہے کہ میں ان کے بیٹے کی اولاد کو جنم دینے والی ہوں. ماں، اب بتاؤ میرے ہونے والے بچے کا کیا بنے گا؟ بہتر ہے کہ اب بھی اشرف اور اس کے والدین کو خبر کر دو. ماں نے کہا کہ ابھی تمہارا کچھ نہیں بگڑا، کیوں نہ اسے اس دنیا میں آنے ہی نہ دیا جائے. ویسے بھی عمر بھر ایک قاتل کا بچہ ہی کہلائے گا. بھلا ایک قاتل کی اولاد کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے؟ یہ تو عمر بھر تمہارے لیے بھی کلنک کا ٹیکا بنا رہے گا. نور اس بات پر راضی نہ ہوئی. اس نے کہا کہ بے شک مجھے طلاق مل گئی ہے، لیکن میں اپنے بچے کو زندگی دوں گی اور اسے دنیا میں آنے سے پہلے ختم کرنے کی کوئی تدبیر نہ کروں گی. اس ظلم پر خدا بھی مجھ سے ناراض ہو جائے گا. بس اس نیک سوچ کی لڑکی نے ماں کی بات نہ مانی اور 8 ماہ بعد بیٹے کو جنم دیا. اسے یقین تھا کہ اگر اشرف کی زندگی ہوئی تو وہ اس خبر پر خوش ضرور ہوگا. اس نے سسرال میں اور اشرف کو بھی جیل میں اطلاع دی کہ اس نے بیٹے کو جنم دیا ہے. اشرف جیل میں اس خبر سے خوش ہوا اور اس نے خدا سے دعا کی کہ اس بچے کی خاطر وہ اسے صحیح سلامت جیل سے نکال دے. لیکن یہ قدرت کو منظور نہ تھا. اشرف کو سزا ہو کر رہی. اس بچے کی خاطر وہ دعا کرتا رہا، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا. اشرف کو سزا ہو گئی اور بچہ اپنے نانا کے گھر پرورش پانے لگا. چونکہ اس کی ماں نے اس خبر کو سب سے چھپائے رکھا تھا، اس وجہ سے محلے کے لوگ بھی نور کی طلاق کے بارے میں غلط انداز سے سوچنے لگے. کچھ بدفطرت لوگوں نے تو یہ باتیں اڑا دی کہ شوہر نے اسی سبب سے اسے طلاق دی کہ نور کے کسی سے مراسم تھے. اس نے قتل بھی اسی رقابت میں کیا. نور کے ساس سسر نے بھی اس بچے کو پوتا ماننے سے انکار کر دیا، جبکہ یہ باتیں سراسر غلط تھیں. اشرف تو نور کو بہت چاہتا تھا اور اس نے طلاق بھی اس لیے دی تاکہ وہ آزادی سے جسے چاہے زندگی بسر کر سکے. اسے بیوی کے کردار پر کوئی شک نہ تھا کیونکہ نور ایسی لڑکی تھی ہی نہیں. اس بچے کا تانا ایک بار نور کے باپ کو محلے کے ایک آوارہ نوجوان نے دیا تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا. اس نے سامنے پڑی اینٹ اٹھا کر اس آوارہ نوجوان کو دے ماری جو اس کے سر پر لگی. وہ جہاں کھڑا تھا وہیں تڑپ کر مر گیا. ایک سانحہ پہلے اشرف کے غصے کی وجہ سے ہو چکا تھا، ایک اور ہو گیا. نور کا باپ جیل پہنچ گیا. اس پر بھی قتل کا کیس بن گیا. دونوں بدقسمت مرد جیل کی نظر ہو گئے تھے. نور اور اس کی ماں بے آسرا ہو چکی تھی. محلے کی عورتیں تانا زنی کرتی کہ پہلے شوہر کو جیل کرایا اور پھر باپ بھی اس کے کارن جیل گیا ہے جسے پھانسی ہو جائے گی. خدا ایسی بدبخت بیٹی کسی کو نہ دے. ان باتوں کا نور کے دل پر بہت اثر ہوتا تھا. وہ پہلے ہی کون سی سکھی تھی. ماں بھی اسے برا بھلا کہنے لگی تو وہ اپنی زندگی سے تنگ آ گئی. ایک دن جب اس کے بیٹے نے دودھ کے لیے رونا چلانا شروع کیا تو نور کی ماں نے بیٹی اور نواسے کو کوسنا شروع کر دیا کہ انہوں نے یہاں گھر میں بھینس نہیں باندھ رکھی جو یہ لاڈلا ہر وقت دودھ کے کٹورے چڑھائے. یہ بات سن کر نور اس قدر دل برداشتہ ہوئی کہ بیٹے کو اٹھا کر گھر سے نکل گئی اور کچھ نہ سوجھا
ریلوے اسٹیشن جا کر ایک ٹرین میں بیٹھ گئے جو شہر جا رہی تھی۔ راستے میں روتے پا کر ایک خدا ترس عورت نے اس کا ٹکٹ بنوایا اور پھر اسے اپنے ساتھ لے آئی۔ یہ عورت ملتان سے کراچی اپنے بھائی کے گھر جا رہی تھی جو کراچی میں اچھی پوسٹ پر تھا۔ اس کے بھائی کا نام اکرم اور بہن کا نام زاہدہ تھا۔ نور کی داستان سن کر ان لوگوں نے اسے پناہ دے دی کیونکہ اکرم کی زمین بھی مظفر گڑھ کے پاس تھی، اور نور نے جب ماں باپ کا نام بتایا تو اکرم نے کہا کہ میں تمہارے والد کو جانتا ہوں۔ اکرم کی بیوی کو ایک ملازمہ کی ضرورت تھی اور وہ ان کے گھر کا کام کرنے لگی۔ وہ یہاں بہت خوش و خرم تھی۔ ان لوگوں کے حسن سلوک سے گویا پچھلے غم بھول گئی تھی۔ جب اکرم صاحب اپنی زمینوں کی خبر گیری کرنے مظفر گڑھ گئے تو نور کے والد کے گھر بھی گئے۔ انہوں نے نور کی ماں کو تسلی دی اور بتایا کہ تمہاری بیٹی اور نواسہ ہمارے گھر میں ہیں۔ نور کی ماں بیٹی اور نواسے کی گمشدگی سے کافی پریشان تھی۔ اکرم صاحب انہیں بھی کراچی لے آئے اور ماں بھی نور کے ساتھ انہی کے گھر میں رہنے لگی۔ 4 برس بعد اکرم صاحب کو انہوں نے کہا کہ ہم واپس اپنے گھر جانا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ گھر کا کیا حال ہے۔ اکرم صاحب انہیں ملتان لے آئے۔ یہاں آ کر انہوں نے رشتہ داروں کے کہنے پر جامپور میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا تو اکرم صاحب نے انہیں مجبور نہ کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب نور کے والد کی پھانسی پر عمل درآمد ہونا تھا۔ اسی سبب دونوں واپس کراچی نہ گئی۔ اس سانحہ کے بعد سے نور کا یہ حال تھا کہ وہ ہر وقت روتی رہتی ہے، کسی کی خوشی ہو کے غم، اسے بس رونے کا بہانہ چاہیے۔ گوہر سے اس کا دل لگا رہتا تھا، تبھی اس کی رخصتی پر اسے رونا آ گیا۔ چچی کے منہ سے یہ تمام قصہ سن کر نور کے لیے فاخر بھائی کے دل میں اور زیادہ ہمدردی پیدا ہو گئی۔ ہم بھی بھائی کی ضد سے مجبور ہو گئے اور یوں نور میری بھابھی بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ جب ہم بھابھی کو ملتان سے لاہور لا رہے تھے تب ان کی والدہ نے کہا کہ اس کا بیٹا مجھ سے بچھڑ گیا ہے اور میں اکیلی ہوں تو نواسہ میرے پاس رہے گا۔ ہم نے ان کی خواہش کا احترام کیا۔ فاخر بھائی کو بھی نور کے بچے سے کوئی مطلب نہ تھا، انہیں نور چاہیے تھی، سو مل گئے۔ میں خوش تھی کہ میرے بھائی کی فیاضی سے ایک افسردہ لڑکی کو خوشیاں ملی اور وہ آباد ہو گئی اور ہمارے درمیان خوش و خرم رہنے لگی۔ ہم بھی ہر طرح سے اس کا خیال رکھتے تھے۔ فاخر بھائی اور نور کی شادی کے 4 برس بعد اس کی ماں فوت ہو گئی۔ بھابھی کے ہمراہ ہم بھی جامپور گئے۔ واپسی میں وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لیے۔ مجھے اور امی کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ بظاہر تو بھائی جان کو بھی اعتراض نہ تھا کہ بچہ اکیلا رہ گیا تھا، ماں کے پاس نہ رہتا تو کہاں رہتا۔ بچے کو اسکول میں داخل کروایا گیا۔ بھابھی اس پر بہت توجہ دیتی اور بیٹے کا بہت خیال رکھتی کہ اس کو پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بناؤں گی۔ ہر ماں کی یہی فطری خواہش ہوتی ہے، سو بھائی کی بھی تھی۔ میرے بھائی نے نیکی کی تھی اور نور کو بیوی بنایا تھا تو انہیں اس فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہ تھا، بلکہ وہ خوش تھے۔ انہیں بیوی سے کسی قسم کی شکایت نہ تھی۔ تاہم کچھ عرصے بعد میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ کبیدہ خاطر سے رہنے لگے ہیں۔ نور اور ان کے بیچ فاصلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ بیوی تو انہیں اچھی لگتی تھی، لیکن گاؤں سے جب ایک اجٹ گوار سا بچہ ان کے بیڈ روم میں آ گیا تو انہیں کوفت ہونے لگی۔ وہ یوں محسوس کرتے کہ ان کی بیوی ایک بیوقوف اور بدتمیز بچہ اٹھا لائی ہے جس کی انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی دلداری کرنا پڑتی ہے۔ جب فرقان اپنی ماں سے ضد کرتا، فرمائشیں کرتا اور ضد پر اڑ جاتا تو بھائی کو الجھن ہونے لگتی۔ ان کا جی چاہتا کہ لڑکے کو تھپڑ لگا دیں، مگر وہ فوراً اٹھ کر کمرے سے نکل جاتے۔ رفتہ رفتہ بھائی اور بھابھی میں بھی دنیا بڑھنے لگی، کیونکہ فرقان روز رات کو ضد کر کے ماں کے پاس سو جاتا تھا۔ جب بھائی فاخر کی گھٹن زیادہ بڑھ گئی تو ذہنی کھنچاؤ نے انہیں چڑچڑا اور بدمزاج بنا دیا۔ وہ بات بات پر بچے کو روکنے اور ٹوکنے لگے۔ اس وجہ سے نور ان سے کھینچنے لگی، دونوں میں انبن رہنے لگی، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ بھائی فرقان کو تھپڑ رسید کر دیتے۔ تب نور کا کلیجہ ہل جاتا اور وہ بھی بچے کے ساتھ رونے لگتی تھی۔ میری بھابھی حد درجہ بے سکون ہو گئی تھی۔ شوہر سے کہتی تھی کہ تم میرے بچے کو برداشت نہ کر سکتے تھے تو کیوں کی تھی مجھ سے شادی؟ ہمدردی کی تھی اور اب نبھا نہیں پا رہے؟ تم ہی بتاؤ کہ اس کو برداشت نہ کرو گے تو پھر ہم کیسے ساتھ رہ پائیں گے؟ فرقان کا ہمارے سوا ہے کون؟ اسے اب عمر بھر یہاں ہی رہنا ہے، یہ نہ رہے گا تو میں بھی یہاں نہ رہوں گی۔ اب معاملہ سلجھنے کے بجائے الجھنے لگا۔ بھابھی کہتی کہ فاخر تم میرے بچے سے نفرت کرتے ہو، بار بار یہی بات ان کے لبوں پر آ جاتی۔ بالآخر ایک دن بھائی نے بھی کہہ دیا کہ ہاں میں اس سے نفرت کرتا ہوں، نہیں کر سکتا اسے برداشت۔ بے شک
तुम इसे इसके ददियाल में दे आओ। पता नहीं क्यों اس کے ددیال والے اسے قبول نہیں کرتے، کہیں ان کا کہنا سچ ہی نہ ہو۔ میں تو بھائی کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر سناٹے میں آ گئی، سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ ایسے الفاظ منہ سے نکال سکتے ہیں۔ بس وہ آخری دن ہوا، نور بھابھی کا یہ تانا دل میں پیوست ہو گیا۔ اس روز وہ بغیر کسی سے کچھ کہے فرقان کو لے کر گھر سے چلی گئی۔ اس دن سخت گرمی تھی، کھانا کھا کر سب سو رہے تھے، بھائی آفس میں تھے جب دبے قدموں بھابھی نے گھر چھوڑ دیا۔ برسوں گزر گئے، آج تک بھائی اور ہم انہیں نہیں ڈھونڈ سکے۔ اب بھائی پچھتاتے ہیں کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، کاش میں نے بچے سے حسد کرنے کے بجائے اسے باپ کا پیار دیا ہوتا۔ پیار نہ دے سکتا تھا تو برداشت ہی کر لیا ہوتا۔ لیکن انسان بھی عجیب مخلوق ہے، خود کو بھی سمجھ نہیں پاتا۔ نیکی کرنے کے لیے بھی بڑا حوصلہ چاہیے۔ اگر بھائی نے حوصلے سے کام لیا ہوتا تو نور کیوں پھر سے در بدر ہوتی۔